اب میں نے ایک لفظ بولا تھا، اصل پاک فروع طیبہ، اصل پاک حضور اور فروع ہے آپ کی اولاد۔ اب میں اس ہستی کا ذکر شروع کر رہا ہوں جس کی اصل یعنی والد خود تاجدار گولڑا ہیں اور ان کی فرع حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب توجہ فرمانا، اصل حضرت اعلیٰ، فرع آپ کی فرع حضرت بابو جی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ولادت پاک ہوئی، خبر ملی، آپ چونک اٹھے۔ کسی نے آ کر یوں کہا نا حضور مبارک ہو، چونک اٹھے۔ کس بات کی مبارک؟ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ہر وقت خیال یار، ہر وقت تصور محبوب، ذہن ادھر ادھر جاتا ہی نہیں۔ کہا کس بات کی مبارک؟ عرض کیا حضور اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اللہ نے آپ کو۔ اچھا آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ہر وقت خیال یار، ہر وقت خیال۔ فرمایا اچھا میں نے سمجھا شاید مجھے خدا مل گیا ہے۔ خیال ادھر ہے نا، توجہ ادھر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب بیٹے کی بات آئی تو پھر خیال تھوڑا سا بیٹے کی طرف ہوا نا، تو پھر ولی ہے۔ ہر وقت خیال یار کیسے رہا؟ اگلا جملہ یہ فرمایا بابو جی کے متعلق، فرمایا اچھا چلو میرے گھر میں اللہ، بولو اللہ، بولو سارے، پھر بولو، پھر بولو، اللہ 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 کرنے والی روح پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹے کی خبر سے پہلے خیال یار کا ہے۔ جیسے خبر ملی فوراً جو جملہ کہا وہ بھی خیال یار ہے۔ کہا میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی ہے۔ اب توجہ دینا، سوال یہ پیدا ہوا، ابھی تو بچہ پیدا ہوا، آپ کو کیا پتا اللہ اللہ کرنے والی روح ہے؟ وہ تو بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، عمر کا ایک حصہ ہوگا، پھر پتا چلے گا۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں، پھر وہ جملہ سن لیے، اصل پاک کی فروع طیبہ، اصل پاک کی فروع طیبہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے تو اس کی رگوں میں خون غوث الورا ہے، خون علی المرتضیٰ ہے اور خون جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ 80 سال، 80,000 سال بھی کوئی سجدے اور عبادت کرے، صوفی صاحب سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی ولی سے پوچھ لیں، اس میں خون مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، مرزا قادیانی بدبخت کہتا تھا کہ میں عبادت کر کر کے نبی بن گیا ہوں، اور بھائی عبادت کر کر کے بندہ نبی کی اولاد نہیں بن سکتا۔ بولیے، عبادت کر کے بندہ نبی کی، عبادت کر کے بندہ نبی کی اولاد نہیں بن سکتا، تو عبادت کر کے کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ 80,000 سال کوئی عبادت کر لے، اس میں خون مصطفیٰ نہیں آ سکتا، پر رسول پاک کے خاندان میں، سادات میں، آل رسول میں پیدا ہونے والے جس بچے کی عمر 80 سیکنڈ بھی ہوگی، اس میں خون رسول اور خون مصطفیٰ موجود ہوگا۔ بتائیں پھر بابو جی کی برابری ہو سکتی ہے؟ اس خون اور اس خاندان کی برابری ہو سکتی ہے؟ میں چند باتیں اور بات مکمل کروں گا۔ بچپن میں تو یہ فرمایا نا کہ اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی ہے، لیکن ایک دن جوانی تھی، شباب تھا، حضور بابو جی گھوڑے پہ آ رہے تھے دور سے، تو حضور اعلیٰ نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا گھوڑے پہ آ رہا ہے پر دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔
زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ لگام ہاتھ میں پکڑی ہے، گھوڑا چلتا ہے۔ بابو جی فرمایا کرتے، فرماتے سنگیو ہاتھ کار ول دل یار۔ ایک جملہ آپ بھی یاد کر لیں، ہاتھ کار ول دل۔ یہ منع نہیں کہ آپ دکان پہ نہ جائیں، منع نہیں کہ آپ سکول میں نہ جائیں، منع نہیں کہ آپ مارکیٹ میں نہ جائیں، جہاں جائیں۔ بابو جی فرماتے تھے نبی کو علم کے با عالم جدا باز، باہر جائیں کہ باشی با خدا باز۔ کہا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے الگ ہو جا، میں یہ کہتا ہوں جہاں رہے اپنے مولا کی یاد ساتھ رہنی چاہیے۔ یہ مقام حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سنیے ایک جملہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا جملہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم تے ایک پاسے، علم تے بابو فقر تے ایک پاسے، بابو علم وچ میرے کولو پیچھے نہیں۔ فقر تے ایک پاسے، بابو علم وچ میرے کولو پیچھے۔ ابھی ایک اہم بات آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کل اکثر گھروں میں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بچہ ہے جی ضد کرتا ہے جی نظر لگی ہے دم کریں، بات نہیں مانتا جی۔ بچے ہماری نیو جنریشن ماں باپ کے اختیار سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بات سمجھے، وجہ یہ ہے ہم بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ یہ سمجھانے کا طریقہ درست نہیں ہے، اور جب ہم یہ طریقہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بچہ بات نہیں مانتا۔ آپ جس لہجے میں اسے کہہ رہے ہیں وہ کیسے مانے گا؟ یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، جب اپنے شہزادوں کو سمجھانا ہوتا تو یہ نہیں کہتے یہ کر یہ نہ کر، اس بات کے بدلے نصیحت فرماتے، بات بھی سمجھ آ جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال، دونوں شہزادے، حضور بڑے لالا جی غریب نواز، حضور چھوٹے لالا جی غریب نواز، پڑھنے کے لیے بھاولپور بھیجے۔ اب جب وہاں گئے تو شہزادوں نے خط لکھا اور اس میں ایک لفظ تھا کہ بابا جان ہم یہاں غریب الوطن ہیں، ہم یہاں غریب الوطن گولڑا ہے، دور ہے، گھر دور ہے۔ تو پردیس جس کو آپ پردیس کہتے ہیں اس کو مہذب زبان میں، اردو زبان میں، محاورے میں، عربی میں غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ اب حضرت بابو جی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ غریب الوطن ہو تو ہوتے رہو، میرا حکم ہے بس ادھر رہو پڑھو۔ آپ نے خط لکھا جواب کے اندر، اور اس خط میں یہ پیارے لفظ لکھے، فرمایا بیٹا تم غریب الوطن ہو تو ہم کون سا غریب الوطن نہیں ہیں، تم وطن سے دور ہو تو ہم کون سا وطن کے پاس ہے۔ فرمایا اس جہان میں جہاں بھی رہو غریب الوطن ہی رہو گے، اس لیے کہ وطن نہ گولڑا ہے نہ بہاولپور ہے، وطن وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور پلٹ کر ہم نے واپس اسی وطن میں جانا ہے۔ فرمایا یہاں جو بھی رہتا ہے وہ مسافر کی طرح رہتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے جو بابو جی نے فرمائی، فرمایا جو اپنے آپ کو مسافر سمجھ کے رہتا ہے وہ غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، طبیعت آرام میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پر یہ آسرا ہوتا ہے جس پر آپ ساری تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں۔ گھر پہنچیں گے تو ریسٹ کر لیں گے، گھر پہنچیں گے تو آرام کر لیں گے، گھر پہنچیں گے تو کھانا کھا لیں گے۔ بابو جی نے رمز کیا دی، فرمایا دنیا کے سارے دکھ یہ سوچ کے گزارو گھر پہنچیں گے۔ یہ گھر تو نہیں ہے نا، یہ وطن تو نہیں ہے نا، یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت بابو جی
کی سب سے پسندیدہ شخصیت اولیاء اللہ میں متاخرین میں حضرت مولانا روم صاحب مثنوی. یہ جو بات ہے نا کہ ہم یہاں وطن میں نہیں ہیں، مسافر ہیں، وطن میں نہیں ہے بلکہ رومی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں جہاں سے مثنوی رومی کی شروع ہوتی ہے. اور بابو جی صاحب بہت زیادہ محبت فرماتے، بہت زیادہ محبت فرماتے حضور مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے، جلال الدین رومی سے. تو رومی نے شروع کہاں سے کی مثنوی؟ وہ کہتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کند. اے بندے سن تو صحیح، یہ جو بانسری ہے یہ کیسے بول رہی ہے، عجیب درد ہے، عجیب سوز ہے، عجیب گداز ہے، عجیب ساز ہے. کیا دکھ ہے اس بانسری کو، کیوں رو رہی ہے، کیوں نالے کر رہی ہے، کیوں آہو فغان کر رہی ہے، کیوں اس کا سینہ پھٹ رہا ہے، اور یہ آواز کیسی ہے، درد والی. اگلے مصرے میں جواب دیا، کہا وز جدائی ہا شکایت می کند. اصل میں یہ کسی کی فراق میں رو رہی ہے، کسی کی جدائی میں رو رہی ہے. اس کو بانس سے کاٹ کر، کیوں جی جب تک بانس لگا ہوتا ہے زمین میں بانسری بجتی ہے؟ نہیں بجتی نا. جب کاٹ دیتے ہو پھر وہ رو کے نالا کر کے شکایت کرتی ہے کہ میں اپنی اصل سے دور ہو گئی ہوں. اب رومی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اے بندے جو تجھے چین نہیں آتا نا، کیوں جی پیسوں سے چین آ جاتا ہے، مکان سے چین آ جاتا ہے، گاڑیوں سے چین آ جاتا ہے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. رومی کہتا ہے جب تک اصل سے دور رہے گا اطمینان نصیب نہیں ہوگا، اور جب اصل کے قریب جائے گا دولت سکون مل جائے گی. بابو جی نے فرمایا ہم یہاں رہے یا وہاں رہے غریب الوطن ہے، مسافر ہے. ہمارا اصلی وطن وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور پلٹ کر ہم نے وہیں پہ واپس جانا ہے. میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ حضور بابو جی غریب نواز کے وہ خطوط ضرور پڑھیں جو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کی طرف بہاولپور کے قیام کے دوران تحریر فرمائے. ایک ایک لفظ کے اندر آپ کو قیمتی قسم کے موتی ملیں گے. حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادگان کو، دونوں شہزادوں کو ایک خط میں ارشاد فرمایا کہ اللہ، بولیے محبت سے بولیے اللہ، اللہ سے تعلق دائمی رکھو، مضبوطی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم رکھو. کیوں؟ بڑی خوبصورت بات فرمایا، جو فنا ہونے والے ہیں ان سے جو تعلق ہے وہ بھی فنا ہو جاتا ہے. فنا ہونے والوں سے تعلق رکھو گے تو وہ فنا ہوں گے تو تعلق بھی. فرمایا جو باقی ہے، جس کے لیے بقا ہے، اس سے تعلق رکھو گے تو تعلق کو بھی بقا ملے گا. یہ ایک ملفوظ. ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن جو ہے، دشمن ان کے معاملات پر نظر نہ رکھو، ان کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دو. کیوں؟ فرمایا وہ دشمنی کر رہے ہیں، تمہارا فائدہ ہو رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے. تمہیں کسی کی دشمنی سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہارے حق میں جو کچھ ہونا ہے وہ تمہارے کریم رب کی طرف سے ہوگا. حضرات، حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس توحید جو سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا، اس کی مثال اس زمانے میں نہیں ملتی. اور درس عشق رسالت وہاں، درس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت بابو جی نے دیا،
آپ اس کا اندازہ لگائیں، سن 1974 میں حضور بابو جی لجپال کا وصال ہوا، اور میں نے اپنے تایا جان سے سنا، ان کی بیعت حضور بابو جی کے پاس تھی، وہ جنازے میں شامل ہوئے، وہ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پرندے آسمان سے جھنڈ کے جھنڈ آتے اور حضور بابو جی کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے جیسے دیدار کرنے کے لیے آئے۔ 74 میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت تحریک چل رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے۔ حضور بابو جی کا جملہ سنیے، فرمایا کہ تحریک چل رہی ہو اور فیصلہ ابھی تک نہ ہوا ہو، فرمایا اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو تحریک ختم نبوت کے لیے جو ایک کارواں رواں ہے، جو جلسہ ہے، جو جلوس ہے، فرمایا اس کے اندر میری چارپائی کو بھی شامل کرنا کہ میں مرنے کے بعد بھی سرکار کا سپاہی کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ عشق رسول۔ اور یہ خوشبختی ان لوگوں کے لیے، حاجی طالب حسین مرحوم اور مغفور کے لیے یہ خوشبختی اور یہ سعادت مندی ہے کہ حضرت احمد العطاس المدنی جو سادات مدینہ شریف سے، وہ وہاں سے چلے بیعت کے لیے، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی بیعت کے لیے گولڑا شریف پہنچے۔ اس وقت مہینوں میں سفر ہوتا تھا، یہاں پہنچے تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا وصال ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے پریشانی کے عالم میں تھے کہ جس پیر کے لیے میں آیا تھا وہ تو پردہ کر چکا ہے، اب میں بیعت کس کا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو آپ کو حضور قبلہ عالم کی زیارت ہوئی اور آپ نے مدنی صاحب سے فرمایا کہ مدنی صاحب میں اور غلام محی الدین دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ پر بیعت، میرے ہاتھ پہ بیعت، یعنی حاجی طالب صاحب کی بیعت حضور بابو جی صاحب کے پاس ہے، لیکن بابو جی کو یہ بشارت ہے کہ جس کی بیعت بابو جی کے ہاتھ پہ ہے اس کی بیعت حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ۔ اور آج عجیب زمانہ آ گیا ہے، معذرت کے ساتھ کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہو، پرانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 20 سال کا ہو، لیکن اس کا جو ذہن اور تصور اور خیال ہے وہ حضور غوث پاک، حضور داتا صاحب، حضور نظام صاحب، حضور فرید صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے، تو وہ پرانا بندہ ہے۔ اور ہمیں پرانا ہونا چاہیے ایمان میں، عقیدے میں۔ چونکہ میں نے کتنے بجے تقریر شروع کی، جس ٹائم شروع کی تھی اس ٹائم سے یہ ٹائم جو ہے، یہ جو اب ٹائم ہے، یہ ٹائم اور وہ ٹائم جس ٹائم میں نے تقریر شروع کی تھی، اگر آپ پوچھیں کہ ان دونوں ٹائموں میں سے افضل ٹائم کون سا ہے تو وہ ہے جس ٹائم میں نے تقریر شروع کی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس ٹائم سے وہ ٹائم حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہمیں اس زمانے کے ساتھ قربت اختیار کرنی چاہیے، ذہن کے ساتھ، خیال کے ساتھ، تصور کے ساتھ۔ تو کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہو تو وہ میری اس بات کو سن کر مجھے دعا دے گا کہ آج کل تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اشتہار لگتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے کہ یہ خلافت ہے، یہ نیابت ہے، یہ پیری ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے حضرت سیدنا بابو جی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مسند پہ آئے جو مسند تاجدار گولڈا تھی، تو پوری دنیا سے بالعموم اور پورے ہندوستان سے بالخصوص دستاریں لے کر بڑے بڑے مشائخ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ہم دستار بندی کریں کہ آپ سجادہ نشین ہوں، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا سجادہ نشین اور پیر یہاں پر گولڑا میں ہمیشہ کے لیے میرے حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب ہیں۔ تو حضور پھر آپ کیا ہے؟ فرمایا میں اور میری قیامت تک آنے والی اولاد ہم سب حضور غوث پاک کے لنگر کے خادم ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور ایک وقت تک ہم بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ درگاہ مقدسہ گولڑا شریف پہ آتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، اور لنگر ختم بولو جی ہاں کسی کو شک ہو۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے نا، اگر لوگ وہاں حاضر ہوں، عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر چلا گیا، اور جب وہ کروڑوں لگا کر لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلائے تو کہتے ہیں اتنا پیسہ لگا کر روٹی کیوں پکائی ہے؟ نہ ادھر خوش ہوتے ہیں نہ ادھر خوش ہوتے ہیں۔ پہلے اعتراض یہ ہے کھلاتے کیوں نہیں ہیں، اور جب کھلاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیوں کھلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گولڑے کا لنگر اتنا وسیع کیوں ہے؟ آج میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں، کچھ لوگوں پہ یہ کھلا ہوگا لیکن اکثر کے لیے یہ بات نہیں ہوگی، کہ جب حضرت قبلہ عالم کی حیات طیبہ میں سرکار غوث پاک کا آخری عرس ہوا، بڑی 11ویں شریف، آخری بڑی 11ویں شریف، تو حضور بابو جی نے بے مثال انتظام کیا سرکار غوث پاک کے عرس کا، بے مثال انتظام فرمایا۔ جب بڑا شاندار انتظام ہوا تو حضور اعلیٰ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اظہار کیا کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ سرکار غوث پاک کا عرس شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اب حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کا ولی موج میں ہے، عرض کیا حضور اگر آپ خوش ہیں اور واقعی خوش ہیں؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ کہا پھر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہمیشہ کے لیے یہ لنگر ایسے ہی جاری رہے۔ پھر وعدہ لیا، حضرت اعلیٰ سے وعدہ لیا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پیچھے کون سی قوت ہے، یہ قوت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وعدہ لیا کہ ہمیشہ کے لیے اس لنگر میں کمی نہیں آئے گی، غوث پاک کا لنگر اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا۔ اور آخری بات، میرے حضرت بابو جی غریب نواز کا عز و انکسار دیکھیے۔ کوئی بندہ گولڑے شریف آیا اور اس نے آ کر کہا حضور میرا فلاں مسئلہ ہے، دعا کریں، ہے جی دعا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ فضل فرمائے، تیرا یہ کام ہو جائے۔ تو وہ کچھ ہوتے ہیں نا لوگ، وہ تھوڑا سا زیادہ بولنے لگا، کہنے لگا پیرا منہ چو کڈ تے میرا کام ہوئے، لمبی گال نہ کر۔ تو حضرت جلال میں آئے، آپ نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو اتنا دبایا کہ وہ زمین کے قریب چلا گیا۔ فرمایا تلے کے پہ آئے؟ اس نے کہا جی ککھ۔ فرمایا میری حیثیت میرے رب دی بارگاہ اتنی بھی نہیں جتنی اس ککھ دی قیمت ہے کہ تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ منہ چو کٹ تے گل پوری ہو۔ یہ عز و نیاز۔ سنگیوں نے کہا حضور یہاں لوگ آتے ہیں مزدوری کرنے، گولڑا کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، مزدوری اپنی کرتے ہیں، جب روٹی کا ٹائم ہوتا ہے آ کے دربار پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے حاضری دی ہے، نہ کبھی وضو کر کے نماز پڑھنے گئے ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو منع کر دیں، لنگر پہ نہ آیا کریں۔ جی حضرت باؤ جی صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، انہوں نے پھر عرض کیا حضور چلو کوئی لنگر دور سے آئے بندہ مہمان ہو وہ تو کھائے، یا حاضری دینے آئے، یہ ایسے ویلے سارا دن آ کے مزدوری کرتے ہیں، لنگر کے ٹائم ادھر کھانا کھانے آ جاتے ہیں، آپ حکم دیں ہم منع کر دیں۔ باؤ جی پھر خاموش ہوئے۔ جب تیسری بار کہا نا تو یہ جملہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ پنجابی زبان میں فرمایا بابو بھی تے اتھے ویلا ہی رہنا ہے، اے بھی تے غوث پاک دا لنگر کھاندا ہے، تے جی اے مزدور کھا لیں گے تے کوئی شے نہیں کرنی۔
ایسا پیر ملے گا، ایسی عاجزی، ایسی انکساری، ایسا نیاز. اور یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، وہ ہستی جو ہمارے فیصل آباد میں آتے، مولانا شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، یہاں جھنگ بازار میں سنی رضوی مسجد میں تقریر کرتے، اور پتہ ہے کیا کہتے؟ اے سنو، پورے پاکستان میں صرف 1.5 مولوی ہے. کتنا؟ 1.5 مولوی. اس وقت 1.5 تھا، تو اب تو کام بہت آگے چلا گیا. کہا پاکستان میں صرف 1.5 مولوی ہے. ایک میں تے ادھے مولوی سردار صاحب، یہ ان کی موجودگی میں کہتے تھے، ایک میں تے ادھے مولوی سردار صاحب، جو اتنا بڑا عالم تھا شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس وقت کے علماء کا پیار یہ تھا کہ جب مولانا سردار احمد صاحب نے دورہ حدیث شروع کروایا تو علامہ ہزاروی صاحب نے وزیر آباد میں مٹھائی تقسیم کی. فرمایا کہ میرا ایک سنگی وہاں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائے گا، حضور کی محبت کا فیضان جاری ہوگا. وہ علامہ عبد الغفور ہزاروی جن کی عبادت، جن کا علم، جن کی ریاضت اس وقت کے علماء میں نمایاں مقام رکھتی تھی. علامہ سید احمد سعید کاظمی جیسی شخصیات ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے لوگوں میں شامل تھے. وہ ہزاروی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ماں اللہ تعالیٰ حضور بابو جی دیاں زلفاں دے صدقے بخشنے سے ہے جی. اس مقام کا وہ شیخ اور اس مقام کا وہ پیر ہے. آپ کو جگت پیر کہا جاتا تھا، یعنی کوئی بندہ چاہے وہ کلمہ گو نہ بھی ہو، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ اسے لنگر کھلاتے، آپ اس کی مہمانی کرتے، آپ اسے پوچھتے. حضور کے اخلاق حسنہ کا پورا نظارہ وہاں دیکھنے میں ملتا. اور دشمنوں کے ساتھ آپ کا یہ انداز اور یہ سلوک تھا کہ ایک دفعہ آپ کی گاڑی پہ کچھ دشمنوں نے فائرنگ کی تو بعد میں آپ کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ ان کے خلاف پرچہ کروائیں. تو آپ نے فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. کہا جی کیوں شکریہ ادا؟ وہ دشمن ہے، انہوں نے اتنی بڑی بدبختی کمائی. تو آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے. پھر وہیں پہ آ گئی بات، ہر وقت تصور یار ہے. ایک تیری یاد اللہ کرے یاد رہے، ہر وقت تصور یاد. فرمایا بات یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے میری گاڑی پہ فائرنگ کی تو میں نے محبوب سے کہا کہ محبوب قوال آپ کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں نے محبوب سے کہا محبوب آنکھنا نسیمہ جانب بطحا، نسیمہ جانب بطحا گزر زی احوال محمد را خبر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز جاؤ حضور کو ہمارا حال سنا. اب یہ جملہ سننا، حضور بابو جی نے فرمایا ادھر دشمن فائر کر رہا تھا اور ادھر میں نے حضور کو پکارا. فرمایا وہ کیفیت جو مجھے اس وقت حاصل ہوئی حضور کی بارگاہ کے ساتھ، فرمایا اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی. اگر وہ فائر نہ کرتے تو پھر یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی. میں شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے تو دشمنی کی ہے پر میرے دوست نے دوستی کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا. تو شیخ کامل بابو جی، شیخ کامل بولے شیخ کامل، شیخ کامل. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدنی صاحب کو فالج ہوا، سید احمد الطاس مدنی فالج ہوا تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت انہوں نے یہ لفظ کہنے شروع کر دیے، شیخ کامل، شیخ کامل، شیخ کامل. تو سارے بچے اٹھ کے آگئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کی وفات کا وقت آ گیا ہے، تو اپنے شیخ کا نام لے رہے ہیں، پکار رہے ہیں. تو جب بچے آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ٹھیک اس لیے ہوا ہو کہ میرے شیخ کامل آئے ہیں
اور ساتھ مجھے نبی پاک کی زیارت کروائی ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں میرے لیے عرض کیا کہ یہ بیمار ہے اسے شفا ہو جائے، تو مجھے شفا مل گئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں شیخ کامل، شیخ کامل۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ کے ولیوں کی نسبت پر استقامت عطا فرمائے، اور اس نسبت کو دارین میں ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب